ارشاد فرمائیے گا جہان، آپ یہاں موجود ہیں، قوم نوح کی تباہی اور بربادی اور انجام کو قرآن مجید میں کس طرح سے بیان فرمایا ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے جہاں پر اختتام کیا کہ وہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے، یعنی اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ پھر نوح علیہ السلام اس حد پر آ گئے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ اور وہ بد دعا کس طریقے سے کی ہے کہ قرآن حکیم میں آ رہا ہے سورہ نوح میں، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ یا اللہ اگر آپ جو ہے یہ نوح علیہ السلام فرمائے اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لوگ پوری کی پوری دنیا میں فساد برپا کر دیں گے، اور یہ جتنی بھی جس جگہ پہ یہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ یہ لوگ اس کو اسی کا ہی گڑھ بنا دیں گے، اور ان کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ لوگ گمراہ کریں گے، اور ان میں سے جو آنے والے لوگ پیدا ہوں گے وہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے، تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ بھیج دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ جب ان کو یہ کہا کہ کشتی بنانا شروع کرو، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے فوراً سے جو ہے وہ حکم کو مانا اور انہوں نے اس کام کو شروع کر دیا، لکڑیاں کاٹنا شروع کی، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کا سارا وہ سلسلہ شروع کیا۔ اب ایک صحرا، ایک ایسا ڈیزرٹ جہاں پہ کوئی پانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ابھی بھی ان کی قوم جو ہے وہ اس چیز سے باز نہیں آ رہی، آتے جاتے ان کے اوپر جو ہے وہ سخریت کر رہی ہے، ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ تم اس کشتی کو کہاں پر چلاؤ گے، یہاں پر تو کوئی پانی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تم نوح علیہ السلام کو تو دماغ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں آیت آ رہی ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ جب وہ لوگ وہ بناتے جا رہے ہیں وہ اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ لوگ گزر کر جا رہے ہیں تو پھر وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ ان تسخروا فإنا نسخر منکم، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا تو ایک وقت آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ہم تمہارے اوپر ہنس رہے ہوں گے، جیسا کہ آج تم لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہنس رہے ہو۔ تو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی مقرر کر دیا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب تنور جو ہے اس میں سے پانی پھوٹنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کو زوجین اثنین، جوڑیوں میں تم جو ہے وہ سوار کر لینا اس کشتی میں لوگوں کو، اور پھر جو ہے وہ ایک ایسا عذاب آنا شروع ہوگا، ہر طرف سے پانی پھوٹے گا، سمندر جو ہے وہ اپنا جو باندھ ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دے گا، زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہوگا، آسمان پھٹے گا اور پانی آنا شروع ہوگا، اور پھر جب یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کہ پھر ہم نے ان کو ایسی چیز کے اوپر سوار کر دیا جو کہ لکڑی سے اور کیلوں سے بنا ہوا تھا۔ الواح کہتے ہیں لکڑیوں کے تختوں کو، اور دسر کہتے ہیں مسامیر کو، جو کیلیں ہوتی ہیں ان سے انہوں نے تیار کیا تھا اس چیز کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اب تم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو ہے وہ سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ اس آیت کی ایک چیز معجزہ یہ بھی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا تلفظ موجود نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر بسم اللہ مجریہا پڑھتے ہیں، عربی پوری زبان میں ایسا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اس ورڈ کے علاوہ جس کو کہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پھر ان ربی لغفور الرحیم، پھر کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ وہ پھر ان کو لے کے سوار ہوتی ہے ایسی موجوں کے اوپر جو پہاڑ کی مانند ہیں۔ ابن کثیر کسی روایت میں کہتے ہیں کہ 15 ہاتھ کے برابر جو ہے وہ اس کی گہرائی تھی، اور کوئی مفسرین جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 80 ہاتھ کے برابر اس کی گہرائی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ مطلب کتنی اس کی گہرائی ہوگی کہ ایک ہاتھ کی برابری جو ہے وہ 2 فیٹ کے برابر ہوتی ہے، تو مطلب 15 اگر ہاتھ سوچیں تو 30 فیٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر 80 سوچیں تو اس کو ڈبل کر لیں، وہ اتنی گہرائی ہے کہ جو ہے وہ کس طریقے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ۔ اب نوح علیہ السلام، اس میں ایک چیز عظہ اور عبرہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہی گھر کے لوگوں کو ہدایت اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ملتی ہے، کہ بیوی عائلہ جو ہے وہ ان کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، وہ بھی ان سے خیانت کر رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مان نہیں رہی، اور بیٹا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو پھر وہ جو ہے وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہ پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک بڑی سی لہر آتی ہے اور وہ جو ہے وہ اسی میں غرق ہو جاتے ہیں، اور ساری کی ساری ان کی جو قوم ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا تھا، اور 40 دن تک یہ عمل جاری رہا تھا، اسی طریقے سے طوفان آتا رہا، اسی طریقے سے آسمان برستا رہا، اور اس کے بعد پھر واستوت علی الجودی، جب سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر جو یہ کشتی ہے وہ جا کر ایک پہاڑ کے اوپر رک گئی، اور اس کا نام جودی ہے۔ وہاں پر جا کر بھی وہ کافی عرصے تک رکے رہے، اور جب وہ پانی ختم ہو آہستہ آہستہ کر کے، پھر یہ روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ یمامہ ایک پرندہ ہے، کہیں یمامہ کہا جاتا ہے کہیں حمامہ
السامہ کہا جاتا ہے، دونوں کبوتر کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ اب تم جا کے پتہ کرو کہ کیا ہے، تو پھر وہ زیتون کا جو ٹکڑا ہے پتا وہ اپنے منہ میں لے کر آتا ہے وہ پرندہ جو ہے. یا کہیں پر یہ بھی آیا کہ اس نے اپنے پیروں کو جو ہے وہ زمین پر اس طریقے سے مطلب وہ اس کو ڈپ کیا تاکہ یہ پتا چلے کہ اب مٹی آ گئی ہے اوپر، تو پھر وہ اس سے نیچے آ سکیں. اور پھر سب اس وقت پھر ساری دنیا، یہاں تک کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ جو کعبہ تھا، جو آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، وہ کعبہ کی دیواریں بھی اس وقت صرف قواعد رہ گئے تھے اور وہ کعبہ کی دیواریں بھی جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہ کیا تھا. تو اس طریقے کا اتنا شدید عذاب جو ہے وہ اس میں آیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جو لوگ یہاں پہ جو کچھ چنندہ لوگ موجود تھے وہ لوگ جب واپس جو ہے وہ دنیا میں آئے اور پھر دنیا کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا. اللہ اکبر. جبھی اس میں ہر جاندار کے ایک نر اور ایک مادہ جو ہے اس کو بٹھایا گیا کشتی میں، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں اللہ کا ڈر سنانے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کا ڈر سنانے آیا ہوں. تو آپ سوچیں کہ بار بار وہ اللہ رب العزت کا ڈر سنا رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں اس عذاب سے جو آنے والا ہے، لیکن قوم نوح اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں اور ان کی بات نہیں ماننے پر، ان کے ڈر پر ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں ماننی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں سے ہدایت کی روشنی عطا فرمائے. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.